ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے 38 برس کے دوران جنم لینے والی تیسری نسل کے لیے بھٹو پاکستانی تاریخ کے ایک ذیلی حاشیے، بے نظیر کے والد اور بلاول کے نانا سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر بھٹو یہ تھا میرا آپ کے ساتھ پہلا وعدہ۔ آپ دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں 90 سال کا مسئلہ، اسی دور میں اس کا فیصلہ، آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یعنی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے امینڈمنٹ ہوئی، تو یہ سیاسی فیصلہ تھا بھٹو صاحب؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی یعنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز بھٹو صاحب کے پھر موجود ہیں۔ بہت زبردست آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ سعودی عرب کے پریشر سے ہوا۔ تو اب وہ یوں کہتا تھا سعودی عرب کا بادشاہ کہ ان کو یہاں نہ آنے دو۔ یہاں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلم نہ لکھو پاسپورٹ میں، اگر ان کو غیر مسلم لکھو گے تو پھر یہ نہیں آ سکیں گے حج کو۔ تو ساری بات احمدیوں کا، ساری تو نہیں، بڑی بات احمدیوں کا خانہ کعبہ میں جانے سے روکنے کے لیے شرطیں لگائیں۔ تو یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن اگین، ٹوٹلی پولیٹیکل۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے 38 برس کے دوران جنم لینے والی تیسری نسل کے لیے بھٹو پاکستانی تاریخ کے ایک ذیلی حاشیے، بے نظیر کے والد اور بلاول کے نانا سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر بھٹو عزم تھا بھی تو اب وہ کسی مقدس صندوقچی میں بند ہے جس کا دیدار عام پیشہ ور مرثیہ خاں سال میں بس 2 دن یعنی 5 جنوری اور 4 اپریل کو کرواتا ہے۔ جو سیانے سمجھتے ہیں کہ تاریخی عمل کی گاڑی میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، انہیں اپنے مفروضے کی اوقات دیکھنی ہو تو پاکستان سے بہتر مثال کہاں۔ پاکستان کا مولوی بھٹو کی معزولی کے 40 برس بعد بھی 77 جیسی تحریک چلانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اسے بھٹو کی پھانسی کے 38 اور پھانسی دینے والے ضیاء الحق کی موت کے 28 برس بعد بھی سیکولر لبرل ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، اور اسی بھٹو کے آئین کے تحت قائم اسلامی نظریاتی کونسل کے چوبارے سے 38 برس بعد بھی جاگتے رہنا، ساڈے تینا رہنا کے انتباہ جاری ہو رہے ہیں۔ عام آدمی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اصلی باتصویر مسائل کی جانب دھیان نہیں بھٹکتا، اور سائے کے تعاقب کی عادی سیاسی و مذہبی قیادت کا ذہنی کھوکھلا پن بھی سادہ لو اکثریت سے پوشیدہ رہتا ہے۔ بھٹو کو دنیا سے ہٹانے کے حق میں ایک تعویل یہ پیش کی جاتی تھی کہ اس جیسوں کے ہوتے پاکستان اپنی نظریاتی منزل کبھی حاصل نہ کر پائے گا۔ لیکن پھانسی کے 38 برس بعد بھی کسی ماتھے پہ عرق ندامت نہیں کہ نظریاتی ٹرے میں منجمد بنیادی مسائل ریلے ریس کے ڈنڈے کی طرح لایانیت کے ٹریک پہ بھاگتی ایک نسل سے دوسری نسل کو جوں کے توں تھمانے کے سوا کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ البتہ اتنی پیش رفت ضرور ہوئی کہ وہ پاکستان جو 2 لختی کے باوجود بھٹو دور تک بطور ایک سخت جان سٹیٹ جانا جاتا تھا، اگلے 38 برس میں یہ پاکستان نان سٹیٹ اور ریئل اسٹیٹ ایکٹرز میں بٹ بٹا گیا۔ 38 برس پہلے کی نوجوان نسل کا آئیڈیل بھٹو تھا، 38 برس بعد ممتاز قادری ہے۔ 38 برس پہلے مولوی اپنے پہ بنائے گئے لطیفے بھی خوش دلی سے سنایا کرتا تھا، 38 برس بعد مولوی نے سماج کو ہی زندہ لطیفہ بنا ڈالا۔ 38 برس پہلے باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی تاریخ خط مستقیم میں سفر کرنے کی عادی تھی، آج گول گول گھوم کے تھکنا سفر کہلاتا ہے۔ رہے بھٹو کے گدی نشین، تو ان کے لیے بھٹو کوئی شخصیت نہیں، ایک ٹکسال ہے جو 24 گھنٹے چلنے کے باوجود مالی و اقتداری شکم کی آگ بجھانے میں ناکام ہے۔ بھٹو کا دوسرا نام کئی برس سے چلو چلو لاڑکانہ چلو پڑ چکا ہے۔ بھٹو سالگرہ کے کیک اور برسی کی بریانی میں پایا جاتا ہے۔ بھٹو کوہنا سال پیپلز فورٹ میں مقید نکمے شہزادوں کی سیاسی پینشن بک ہے۔ بھٹو پیپلز پارٹی کے میوزیم میں سجا مجسمہ ہے، جیسے لاہور میوزیم میں فاسٹنگ بدھا۔
اچھا ہوا بھٹو کو 38 برس پہلے پھانسی لگ گئی، کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ کس نے لٹکایا۔ بھٹو کی بیٹی کو تو قاتل کا نام جاننے کی لگژری بھی نصیب نہ ہو سکی۔ ان 38 برسوں میں اصل ذہنی ٹریجڈی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، جو آج بھی گلی گلی کھلے بالوں گھوم رہی ہے، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ کوئی نہیں جو اسے ایدھی شیلٹر ہوم کا راستہ ہی بتا دے۔